موبائل سائلنٹ کر لیں. ہاں، پیج نمبر 487 آیت نمبر 39. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے 5ویں ہے سورہ شورا کی اور آیت ہے 39. تو ذہن میں رہے آپ کے، گزشتہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا 36 نمبر آیت سے فما اوتیتم من شیء، تو 7 آیتیں تھیں 43 تک. تو اس میں سے کتنی 3 ہوئی، بقیہ 4 ہیں. یہ ذہن میں رہے تو تلاوت کے بعد ہم بتاتے ہیں تاکہ جڑ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اپنے خود کی مدد کرتے ہیں. یہ اصل ترجمہ ہے اس کا. آپ کے یہاں کیا لکھا ہوگا؟ وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ انتقام لیتے ہیں. مگر یہ کس سے بنا تو ابھی تفسیر میں سمجھائیں گے. اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ اصل ترجمہ. اور اس سے بنا بدلہ اور انتقام. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. یہ افادت کے لیے ٹکڑی ٹکڑی، یعنی اسے بھی سمجھنا ہے. بدلے کا بدلہ بدلے جیسا، تو سیئہ کے معنی برائی، یعنی جو انتقام لیں گے اتنا ہی. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو کوئی درگزر کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ پر لازم. انہ لا یحب الظالمین. وہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. تو کیا سمجھنا ہے یہاں؟ جزاء سیئہ 1، عفا 2، اصلح 3، اجرہ 4 اور لا یحب الظالمین. ہر جملہ کچھ درس رکھتا ہے. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. اور جو کوئی اپنے آپ کی مدد کرے، بدلہ لے، انتقام لے، اس پر ظلم کرنے کے بعد اس پر کوئی ملامت نہیں. سبیل یعنی ملامت نہیں، گرفت نہیں، پکڑ نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. ملامت کس پر؟ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم. یہی تو لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھیں آخر میں صبر و غفر ایک ساتھ. صبر کرے، عفو درگزر سے کام لے، یہی تو ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو گزشتہ جو بیان ہوا تھا نا وہ تو مشورے پر تھا، اور الحمدللہ وہ اطمینان بخش باتیں بیان ہوئی. چونکہ بعد میں کسی نے اس پر سوال نہیں بھیجا تو معلوم ہوتا ہے کہ مطمئن ہو گئے. لیکن اب اس سے بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ سنیے. گزشتہ بیان ہوا تھا ایک صفت. پہلے صفات کس کی؟ یعنی ابدی نعمتیں اور پائیدار بہترین نعمتیں یہ اللہ کے پاس ہیں. یہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ مومنین. تو مومنین کی صفات بیان ہو رہی تھیں. اس میں ایک صفت میں بیان کر رہا ہوں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب وہ غصہ میں سے بھرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ درگزر کرتے تھے. تو یہاں سے اب جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ بیچ میں اور صفاتیں ہیں ان کی. نماز قائم کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، مخلوق کے خدا کا بھی حق ادا کرتے ہیں. لیکن اس سے جڑنا ہے کیا؟ کہ جب وہ غصہ ہوتے تھے
تو عفو درگزری سے کام لیتے تھے. کیا مطلب؟ کہ وہ ایسے غضبناک، مومن آدمی کبھی غضبناک نہیں ہوتا کہ غضب میں ایسی باتیں کرے غیر مناسب. یہ مومن کی صفت نہیں، بلکہ کس مومن کی؟ جس کے حصے میں ابدی نعمتیں اور بہترین نعمتیں. اس کو نوٹ کر لیں. دیکھیے غضبناکی میں کیا ہوتا ہے. غضبناکی میں یہ ہوتا ہے کہ تو میں بھی تو چھرا گھونپ دیتا ہے. ہوا قتل. ہاں کیا ہوتا ہے؟ بچے کی ماں کو 1 منٹ میں 3 طلاق. کیوں؟ غضبناک ہو گیا. بچوں پر ظلم کیا کہ نہیں؟ اسے تو مل جائے گی، اسے بھی مل جائے گا. بچوں پر ظلم. تو ان کی خاص صفت یہ کہ غضبناک نہیں ہوتے. لیکن اب سنیے، غضبناک نہیں ہوتے، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، غیر مناسب حرکتیں نہیں کرتے. مگر اب جڑیے، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اصابہم، تو خود پر ظلم نہیں کرتے. کیا مطلب ظلم نہیں کرتے؟ بدلہ لیتے، انتقام لیتے ہیں. تو پہلے یہاں اصاب اور بغی، گزشتہ کا سبق تھا مصیبتن، ہے نا گزشتہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آ پڑے. گزشتہ ہی ہوا ہے نا گزشتہ کے درس میں. تو ان کے صفات کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت، ہے نا، کہ جب کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کیا ہوتی تھی؟ خطاؤں کا کفارہ. تو آج یہ اصاب وہ مصیبت نہیں ہے. پھر ایک سوال کے جواب میں یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ مصیبت اور ابتلا میں فرق ہے. مصیبت کی خاصیت کیا ہے؟ کہ خطاؤں کا کفارہ. اور ابتلا وہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، وہاں کوئی کفارہ نہیں، آزمائش. تو مصیبت اور اصاب بغی، اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، سورہ نحل کی 90 آیت، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. 3 مثبت پہلو ہیں، عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داری کے پاس کا. پھر 3 منفی ہیں، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو فحش منکر بھی ہو چکا کہ کیا فرق ہے. تو اب بغی اور مصیبت، تو پھر اس سے اس آیت سے جڑتے ہیں. فحش تو آپ جان چکے، بغی بھی آپ وہ منکر بھی آپ جان چکے. مصیبت اور بغی. مصیبت کے کیا معنی؟ ہر مکروہ چیز، ہر ناپسندیدہ چیز، وہ خطاؤں کا کفارہ، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے. جیسے کہ حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی چیز، سیلاب آیا، طوفان آیا، گھر گر گیا، بخار آیا، مکروہ چیز، ناپسندیدہ. مکروہ نہ کہیں، ناپسندیدہ، لیکن کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ. بغی کے معنی زیادتی، کس پر ظلم کیا جائے. کوئی بھی ظلم ہو، پڑوس میں اس کی زمین ہے، تھوڑی سی زمین لے لی، ظلم، اسے کہیں گے زیادتی. تو حق اللہ میں زیادتی، مخلوق خدا میں زیادتی، زمین میں، مال میں، جائیداد میں، یہ سب زیادتی. تو اسے کہتے ہیں، یہ مصیبت نہیں بلکہ کیا ہے؟ زیادتی. دونوں کے معنی واضح ہو گیا. اب ینتشر ان کے کیا معنی؟ یعنی ایک مومن بندہ جب مصیبت آتی ہے تو خطاؤں کا کفارہ، جب غصہ بھر آتا ہے تو عفو درگزر، جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو انتقام، بدلہ، خود کی مدد. تو پہلے یہ سمجھے کہ خود کی مدد کا کیا مطلب. یہ تو کیا اسے کہیں گے، تفسیر ہے. بدلہ اور انتقام ترجمہ نہیں ہے. تو سنیے، غور سے سنیے. مومن عفو درگزر کرتا ہے، لیکن مومن آدمی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، ظالم کے سامنے. یہ بات ہے.
اگر اسے منع کیا جا رہا ہے نماز کے ادا کرنے سے، حق لا الہ الا اللہ کہنے سے، تو وہاں صبر نہیں، بلکہ کیا ہے وہاں ینتصرون، اپنے آپ کی مدد کرو۔ اب مدد کیا کریں؟ دیکھیے انفرادی مدد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے گا کیسے؟ ذلیل مت ہونا، رسوا ہو کے نگاہیں نیچے مت کرو، ڈٹ جائیے ظالم کے سامنے اور اس کے شر کو مٹا دیجیے۔ جب اس کے شر کو مٹائیں گے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ بھائی دیکھیے اپنی بلڈنگ میں بچے کھیلتے ہیں، وہاں کچھ ناکارہ بچے آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے؟ آپ ادھر گزرے سے کام لیں گے؟ وہاں جائیں گے، ڈانٹیں گے، آپ سے نہیں ہوگا اور لوگوں کو لے جائیں گے اور اس شر کو مٹا دیں گے تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ ینتصرون۔ اب یہ ینتصرون اپنی حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، بدلہ لینا پڑے گا۔ بھائی ایک بچے نے اپنی بلڈنگ کے ایک بچے کو مار دیا 3-4 تھپڑے یا مکے مار دیا، اب کیا کیا جائے گا؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو کل دوسرے بچے کو مارے گا۔ اس لیے بلڈنگ والوں کا جمع ہونا اور اسے بلانا اور اسے بھی 3 تھپڑ ماروانا، یہ کیا ہے؟ ینتصرون، تاکہ آئندہ کوئی ایسی شرارت نہیں کرے گا۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ ہم ینتصرون، کہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں۔ مگر سنیے کیا مطلب بدلہ لینے کا؟ کسی نے کہا کہ انت حمار، ہے نا؟ کیا کہیں گے اردو میں؟ کسی نے کسی سے کہا کہ تم گدھا ہو، یا کیا کہتے ہیں؟ ڈونکی؟ ہاں جی، یو آر ڈونکی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بدلہ لینا ہے، غور سے سنیے۔ چلیے ماں کی گالی دی، بچے اکثر ماں کی گالی دیتے ہیں، تو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ جھوٹ کہا اس نے، کیا کہا؟ اگر کوئی کسی سے کہے کہ تم انت حمار، تم گدھے ہو، اس نے جھوٹ کہا، نظر نہیں آتا، سامنے انسان کھڑا ہے، جھوٹ کہا کہ نہیں؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں ایک عادت انت حمار، نہیں، اس پر نہ جائیے، قرآن پہ جائیے۔ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو کیا اس کو بدلہ ایسا کہیں گے؟ اس کے کہیں گے حمار؟ نہیں۔ پھر فرق کیا ہوا؟ تو ایسا غضبناک نہ ہو جائیے کہ غیر مناسب حرکتیں کہیں۔ اس نے کہا کہ انت حمار، آپ نے کہا انت حمار، تو آپ تو اسی طرح ہوئے، ہے نا؟ تو کیا کہیں؟ قرآن سے رجوع کریں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5، یہودی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کتاب ملی ان کو مگر سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے جیسے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ گدھے جیسے، گدھا نہیں کہا قرآن، کسی کو گدھا کہنا۔ چلیے سورہ فرقان میں جائیے، سورہ اعراف میں جائیے کہ اولئک کالانعام، پہلے کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہم نے دیے سمجھ نہیں رہے ہیں، اعین آنکھیں دیے دیکھ نہیں رہے ہیں، آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں۔ جانور نے کہا، اللہ اللہ، کیا ہے؟ کالانعام، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر۔ تو کیوں جانور سے بدتر کیوں؟ انہیں سوچ، فہم، ادراک، شعور اور کتاب دی۔ گدھے کے پیٹھ پر کیا لدا رہتا ہے اسے علم ہے، سونا ہے کہ کاٹن ہے، کیا ہے۔ تو تم جس کے حامل ہو تمہیں کچھ پتہ نہیں کتاب میں کیا ہے، تو گدھے جیسے ہو، گدھا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بچوں کو تربیت دیں کہ آئندہ کسی کو بھی اس طرح کی گالی نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ تو بہرحال یہ بات تھی کس حساب سے کہ بغیہم ینتصرون، کہ جب کوئی اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر یہ تو معنی ایک ہوئے، اب جو اس کا رزلٹ ہے کہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، وہ کیا؟ تو غور سے سنیے، جس طریقے سے شورا کو آپ نے سنا،
کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کو کیا بدلہ دیا جائے گا؟ اس کی آنکھ، العین بالعین القصاص۔ تو یہاں فرق رکھیں قصاص میں اور بدلے میں۔ دیکھیے مکہ سے ان لوگوں کو ان کو کھیتیوں سے محروم کیا گیا، وطن سے محروم کیا گیا، اور وہ مدینہ چلے گئے۔ جب قبضہ ہوا تو اب انہیں بدلہ لینا ہے، اپنے آپ حفاظت کرنا ہے۔ وہ ہماری جگہ ہے، مکے میں تھی، مکانات تھے، تو اجازت دی گئی کہ آپ ان سے سزا دے سکتے ہیں، لیکن کتنی؟ اتنی ہی جتنی اس نے۔ کیوں؟ سنیے، آسان مثال ہے، کسی بچے نے اپنے محلے کے گاؤں کے زیادتی کی، اس نے 3 تھپڑ مارے، آپ نے 6 تھپڑ مروائے، بولے کہ نہیں سخت سزا دو، تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ اب اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھلی چھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کل ظالم تھا یا اس وقت ظالم تھا نا، کسی کو ستایا، کسی کی زمین لے لی، جیسے کہ مکے والوں نے کیا، مگر ہم اپنی مثال دیتے ہیں، وہ ظالم تھا۔ اگر آپ نے 6 تھپڑ مارے اس کو بجائے 3 کے، تو کل کا ظالم آج مظلوم ہوا، اور کل کا مظلوم آج ظالم ہوا۔ یہ تمہارے صفات نہیں، اس لیے اب اگلی آیت پہ غور کریں۔ بالکل واضح ہے بات، ہم نے چھوڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن چھوٹ کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے تم پر زیادتی کی وہ ظالم اور تم مظلوم، اور چھوٹ دیے تو وہ مظلوم ہو جائے اور تم ظالم نہیں۔ تو سنیے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، سزا کتنی دی جائے گی؟ اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ بالکل واضح ہے، چونکہ ہمارے جب مملکتیں تھیں مسلمانوں کی، تو کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی کو گالی دے، کوئی کسی کو تھپڑ مارے، کوئی کسی کی بکریاں چرائے، اس کے مطابق اسے سزائیں دی جاتی تھی، لیکن مطابق، ظلم نہیں۔ لیکن اب ساتھ میں رہیں، فمن عفا، اللہ ابھی تو عفو درگزری کی بات ہوئی، اپنی حفاظت کی بات ہوئی، بدلے کی بات ہوئی، انتقام کی بات ہوئی، اتنا ہی بدلا لیں۔ کیوں بدلا لیں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں عفا، اور پھر کہتے ہیں اصلاح۔ کیا مطلب اس کا؟ ذرا غور سے ساتھ میں رہیے گا کہ عفا کے بعد کہہ رہے ہیں اصلاح۔ یہ اصلاح وہ اصلاح معاشرے والی بات نہیں ہو رہی ہے جی۔ تو سب سے پہلے سنیے گا، یہ عفا، دیکھیے ایک ظالم آدمی ہے نا، اس نے ظلم کیا، اسے آپ سزا دیں تو شر مٹ جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، شر مٹ گیا، اور آئندہ اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ آپ نے بہت اچھا کیا، تو پھر عفا کیا؟ میں سزا دیں، آپ کسی نے محلے میں کسی بچے کو مارا ہے اسے سزا دیں، تو شر مٹ گیا۔ مگر آپ غور سے سنیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کس پر ظلم کیا تو فتنہ، شور، شر میں اضافے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہاں پر قصاص دیا جاتا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، گردن کاٹی جاتی ہے۔ آپ کو تجربہ ہوگا، جب کوئی یورپ کا آدمی پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شور ہوتا ہے۔ چلیے حالیہ مثال، تازہ اخبارات کی سرخیاں تو دیکھتے ہوں گے نا، ایک پائلٹ فائٹر لے کر دوسرے حدود میں داخل ہوا کہ نہیں؟ کیا کہیں گے اسے؟ ظالم۔ کیا ٹارگٹ تھا اس کا؟ ہدف لاکھوں آدمیوں کو موٹکے کا ہاتھ اتارنا، پکڑ لیا، ادھر مظلوم ادھر ظالم۔ کیا ہوا؟ شور، اور کیا؟ شر، پوری دنیا کی توجہ اس طرف گئی۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی کہ رہائی نہیں، بہت جلد، اور پھر میرے خیال سے 24 گھنٹہ پہلے اعلان کر دیا، حالانکہ اعلان پہلے نہیں ہوتا ہے۔ سارا شور شرابہ دب کر رہ گیا۔ کیا نام اس کا؟ وہ اسلحہ۔ یہ کس کی شرابی؟
اصلح، یہ کون سا اصلاح معاشرہ نہیں، دب گیا اپنی اسکیم میں فیل ہو گئے. تو یہ قرآن کیا کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن، سب یہاں ہے. دیکھیے تھوڑے سے فقرہ یاد کیجئے، عربی مصرع ہے. وَإِذَا أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ، یہ کس کی شرح میں، افا اصلہ. وَإِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ، اگر کسی نیک صفت آدمی پر تو نے عفو درگزرے سے کام لیا تو مدت العمر تمہارا ممنون و مشکور ہوگا، ہے نا. وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ، اور اگر شرپسند فتنہ خور آدمی کو آپ نے عزت دی تو وہ شر میں مزید اضافہ ہوگا. تو سوال یہ آتا ہے، دیکھیے لوگ جذبات میں کچھ بھی کہتے ہیں، کیوں سزا نہیں دی جاتی، کیوں اسے مارا نہیں جاتا؟ نہیں. اب یہ باتیں کہاں ملے گی، باتیں کہاں ملے گی؟ پارلیمنٹ میں کہاں؟ قرآن سے رجوع کریں. اگر آپ کے مد نظر اسلامی نقطہ نظر ہے اور اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے. ہے اس کے لیے کوئی مدرسے کا نظام ضروری نہیں ہے. تو آپ کو بتاؤں، بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی مجلس بغیر عالم دین کے ہو تو وہ ناقص ہے. ایک مقولہ جو مشہور ہے ہمارے یہاں، جیسے کہ اسلام کے بارے میں مشہور ہے کہ سمجھا گیا قرآن کہاں، ہندوستان میں نا، اس طریقے سے یہ بات ہے کہ ہر مجلس میں کیا ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے. جیسے کہ پارلیمنٹ ہمارے یہاں تھے بغیر نام لیے ہوئے. تو عالم دین کا کیا مطلب، قرآن سے رجوع ہونا چاہیے نا. بھائی دیکھیے آپ کے لیے کھانا تیار ہے، کیا مطلب کھانا کا، چاول اور سالن. روٹی والے ناراض ہوں گے نا، چلو روٹی اور سالن ٹھیک ہے، اور پھر سبزی اور اچار اور پپڑ، یہ کیا، یہ لوازمات. تو عالم دین کیسے کہیں گے، قرآن اور احادیث. اب رہا جعفری فقہ، ہم نے بھی مطالعہ کیا، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سلفی، یہ کیا ہے، لوازمات میں سے ہیں. اب ہم نے ایک فقہ جعفری پڑھ لیا یا فقہ شافعی پڑھ لیا، عالم دین. تو ایسا عالم دین نہیں، سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے بات تلخ ہے. آپ کبھی موقع ملا، لیکن موقع ملنے کی ضرورت نہیں، آپ فوٹو تصاویر تو دیکھتے ہیں نا. یہ پارلیمنٹ میں فوٹو لگے رہتے ہیں کس کے، جنہوں نے آزادی میں حصہ لیا ہے نا. اور عالم دین بھی جاتے ہیں. وہ مردے کا فوٹو ہے، عالم دین زندہ ہو کر اس کا فوٹو جسامت میں ہے، زندگی کا فوٹو ہے اس کا، کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ تو قرآن سے رجوع نہیں. تو اب بات سمجھ میں آئی. پارلیمنٹ کے فیصلے، اپنے مجلس کے فیصلے کہاں سے ہوں گے، قرآن سے. دیکھیے اس سے بڑھ کر کہیں بات آپ کو ملے گی. عفا و اصلح، درگزر کیا. آپ جذبات میں نہ جائیں. دیکھیے امام بخاری کی بات، باب الفتن، فوراً ہی کسی اپنے امیروں کے خلاف زبان درازی نہ کریں کہ اس نے کیوں معاف کیا، اس نے کیوں سزا نہیں دیتے. نہیں، جہاں کہیں شر دب جائے وہاں سزا دیں. جہاں کہیں شر اور فتنے کا شور برپا ہو، مناسب حال سے وہاں فیصلہ کریں. رہا قصاص، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو سنیے ابھی، اور فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ، اس کا اجر اللہ پر. آپ جانتے ہیں کیا گزرتی ہے جو شر کو مٹاتے ہیں معاف کر کے. سرخیاں دیکھتے ہیں نا، لعن تان، گالی گلوچ، یہ اس کے قابل نہیں. تو وقتی طور پر اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کا اجر علی اللہ. بھائی تکلیف ہوگی نہیں، چلیے آپ ہی گھر میں لیجئے نا. آپ نے کسی پڑوسی کو معاف کر دیا تو آپ کی بیگم کیا بولے گی، کیوں معاف کیا؟ تو آپ کو اجر ملے گا کہ نہیں. قرآن میں ہر چیز ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو سمجھ دے. بس ابھی ساتھ میں رہیے. انہ لا يحب الظالمین. کیا کمال ہے ہم لوگوں کا. خارج ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. کون سے ظالم؟ ہم نہیں. اچھا، قرآن کا اعجاز، علمی اعجاز، یہ وہ ظالم نہیں ہے. کون سے ظالم؟
جو کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے کسی پر، اسے بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بدلہ لینے میں ظلم کرتا ہے، کل کا ظالم آج کا مظلوم، آج کا مظلوم آج کا ظالم، اسے بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو دونوں مراد ہیں. آپ نے ایک کے ساتھ کیسے چسپا کر دیا؟ تو قرآن کس کے لیے؟ کیا صرف مظلوم کے لیے ہے؟ کیا کسی ظالم کے لیے؟ نہیں. اچھا سنیے ابھی اب پھر کہہ رہے ہیں، سنیے. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلم، پھر آ رہا ہے اسی آخری آیت تک، اس کو سمجھنا ہے. پھر جو اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، یا ہے کہ بدلہ لے، انتقام لے، بعد ظلم ہی، اس پر زیادتی کی گئی اس کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی ملامت نہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں، کیونکہ انہوں نے بدلہ لیا، انتقام لیا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا. تو سنیے گا، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، گرفت کس پر؟ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر یعنی سعودیہ میں قصاص لیا جاتا ہے، پوری دنیا شور مچا رہی ہے. بتائیے ملامت کے لائق نہیں ہے، یہ اس کا نام نہیں. ما علیہم من سبیل، یہ تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایسی جرت کوئی نہ کر سکے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بستیوں کو اجاڑ دیا. تو اصل ظالم کون ہے؟ اصل ملامت کس پر؟ تو سبیل کے معنی کیا؟ راستہ، طریقہ، ملامت، گرفت. اصل گرفت کس پر ہوگی؟ جو لوگوں میں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں. تو اصل ظالم کون ہے؟ یہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. اچھا سنیے، اپنے یہاں ہندوستان میں لڑکیوں، بچیاں، عورتیں محفوظ نہیں. کیا آواز نکالتے ہیں؟ سعودیہ کا قانون لاگو کرو. اسلامی نہیں کہتے، آواز دیتے ہیں بھائی کہو اسلامی قانون نافذ کرو. سعودیہ میں اسلامی قانون ہے. تو اسلام کے نام سے گھبراتے ہیں وہ. جب بند پڑی اپنی بچیوں پر، اب انہیں یاد آتا ہے، لیکن پھر بھی ہچکچاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سعودی جیسا قانون نافذ کرو. نہیں ہو رہا ہے. تو اصل تو ظالم وہ ہیں، اصل زیادتی کرنے والے وہ ہیں، اصل گرفت ان پر ہے. تو سنیے، اولئک لہم عذاب علیم، ان پر دردناک عذاب ہے. نہ کہ جو قصاص دے رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے. دیکھیے یہاں کیسز بہت ہی کم، پہلے تو ہوتے ہی نہیں تھے، بہت ہی یعنی 1 2 3، لیکن اسی وجہ سے یہاں پر کنٹرول ہے. باقی تو ہر جگہ، یہ تو جہاں انسان ہے وہاں شیطان ہے، لیکن اسلامی قانون. اچھا ابھی اور سنیے، پھر صبر اور پھر غفر. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ پھر صبر. دیکھیں ایک شخص کو تکلیف ہوئی، تکلیف آ پڑی، صبر کرنا ہوگا. کیوں صبر کرنا ہوگا؟ گناہوں کا کفارہ. ایک شخص کو غصہ دلایا گیا، غضبناک نہیں ہوا، صبر. آخر میں صبر آ رہا ہے، تو صبر کرے گا تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے گا، نہیں تو پھر غضبناک. جیسے کہ بتلایا بچوں کی ماں کو کیا 1 ہی منٹ میں علیحدہ. صبر، تحمل، برداشت. تو جو صبر کرے گا وہ غصے پہ کنٹرول کرے گا. جو صبر کرے گا وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے گا. جو صبر کرے گا وہ عفو درگزر کرے گا. یہ کیا ہے؟ ان ذالک لمن عزم الامور. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو. پہلے کیا فرمایا تھا؟ اقیم الصلاۃ، نماز. جب آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، جانتے ہو اس کا ریئیکشن، رد عمل. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو ہمت کا کام. اب یہ خلاصہ ہوا اس کا، فما اوتیمتو سے لے کر صبر تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن خیال رکھیں کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ قصاص میں نہیں کہا گیا. قصاص کے بارے میں جیسے یہاں پر جو گرفتار ہوتے ہیں نا، کسی کا قتل کیا، وہاں پر سہولت اللہ نے دی ہے
کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو وہاں پر کیا ہے وہ دیت ہے، پوچھا جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ چاہتے ہیں. ورنہ پھر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ میراث کا مسئلہ ہے، جانتے ہیں نا میراث. بڑا افسوس ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، ایک کی شادی نہیں ہوئی تو میں اس کو وصیت کرتا ہوں. اللہ، تو یہ آپ مسئلہ نوٹ کر لیں. آپ لوگ اتنے دنوں سے یہاں پر ہیں، بھئی یہ وصیت کس کیسی؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، یعنی سورہ نصاب نکالیں، بیٹی کو کتنا، بیٹے کو کتنا، بیوی کو، ماں کو کتنا، باپ کو کتنا، بیوی کا کتنا، حصے مقرر ہیں. اور فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، پھر آپ کہتے ہیں کہ وصیت کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو وصیت ان کے لیے نہیں جن کے نام مقرر ہو چکے، جن کا حصہ مقرر ہو چکا ہے. یہ نوٹ کر لیں آپ اچھی طریقے سے. وصیت کس کے لیے؟ جس کا حصہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. واضح ہوگا نا مسئلہ. تو اب وصیت کس لیے کریں گے؟ آپ کا کوئی پوتا ہے پوتی ہے تو آپ کا بیٹا ہے تو پوتا پوتی کو کچھ نہیں ملے گا نا. چلیے اب چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی وصیت کریں تو اس کو نوٹ کر لیں. تو یہ اس لیے بتا رہا تھا یہاں تاکہ اس شرح سے کوئی غلط فہمی نہ کرے کہ یہ جو بیان ہوا ہے یہ سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر بھی، جیسے میں نے بلڈنگ کا اور محلے کی مثال دیا، لیکن وہ قصاص کے بارے میں نہیں. اور قصاص ہم انفرادی طور پر نہیں دے سکتے. آپ جانتے ہیں کہ قصاص، سمجھو محلے میں کسی نے کسی کو قتل کیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ حکومت کی جانب. اس کو بھی خیال میں رکھیں. تو یہ، لیکن اصل تو یہی ہے، ایک سیاست میں آنے والے لوگ، اقتدار میں آنے والے، آپ اگر غور کریں تو ہر پارلیمنٹ کے ممبر کو قرآن شریف کا سیکھنا ضروری ہوگا. بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن سے رجوع کریں. اگر ہر منسٹر، ہر وزیر قرآن سے رجوع کرے تو ہر چیز اس کے لیے ہے. اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ مدرسے میں جائے، نہیں، بلکہ بغیر مدرسے میں جائے بھی کئی اسکالرس ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. قرآن کی تفسیر لیں، پڑھیں، 2 3 تفسیریں، الحمدللہ ہر چیز آپ کو ملے گی، لیکن محنت کریں. بہرحال اب ایک دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے تو سنیے گا. اب یہ رخ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات ہو گئی تو ہم اپنے آپ کو محروم کیوں کریں؟ اے اللہ، تو نے جو یہ حصہ مومنین کے لیے جو مقرر کیا ہے، ہمیں ایسے ایمان کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ قرآن ہی اصل کتاب ہے اور اس کی شرح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوازمات ہیں. تو ہمارے ساتھ رحم کرم فرما، ہمارے ساتھ، ہمارے جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، اور ہماری نسل در نسل کے ساتھ جو نیک توفیق دے برحمتک یا ارحم الراحمین. اب رخ تبدیل ہو رہا ہے، سنیے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. اور جسے اللہ گمراہ کرے، فما لہو، اس کا کوئی کارساز نہیں اس کے بعد. اب کارساز آپ جانتے ہیں. اور تو ظالموں کو دیکھے گا، منظر قیامت کے دن کا، جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کوئی بھاگنے کا راستہ ہے. اب دیکھیے اوپر بھی راستہ ہے، سبیل، یہاں پر بھی سبیل ہے، دونوں کا پس منظر الگ ہے، کوئی ہے راستہ. تو سب سے پہلے جسے اللہ گمراہ کرے، کیا مطلب اللہ گمراہ؟ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ جو اپنی عقل سلیم سے کام نہیں لیتا، جیسے ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، تو اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا. تو جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی، بتاؤ کس کی مجال اسی کو ہدایت دے، یہ مراد ہے. باقی اللہ کسی کو کیوں گمراہ کرے؟ ہاں. اور جس کے بارے میں اللہ کی جانب سے فیصلہ صادر ہو جائے کہ اسے ہدایت ملے گی، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یہ معنی. تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، دیکھیے بڑے سے بڑے کٹر ایمان لے آئے، چونکہ ان میں کچھ کیا کہتے ہیں اسے چنگاری باقی تھی. وہ ابو جہل ابو لہب کی طرح نہیں تھے. مثالیں ہیں آپ کے سامنے ابو سفیان کے اور کیا خالد بن ولید کی، اور آج بھی ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. ہمیں کیا ہے، ہم جو ہے اپنی دعوت دیتے رہیں. اچھا، ولی جو ہے آپ جانتے ہیں، ولی
وہ تو وہ ولی نہیں، دوست اور کارساز والی بات نہیں ہے بھائی. کون ہے جو ہر وقت جو ہے اس کی نگرانی کرے؟ اللہ اگر فیصلہ کر دیا تو اب اس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہو. اور ایسے ظالم کو تو دیکھے گا جب قیامت میں جب انکشاف ہو جائے گا تو پوچھیں گے کہ کوئی ہے راستہ؟ کوئی راستہ نہیں. لیکن مزید سنیے، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور آپ دیکھو گے یہاں ترجمے کا بہت خیال رکھنا ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس پر، یعنی عذاب جہنم. جی جو کہہ رہے تھے نا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے. خاشعین، تو آپ کے سامنے کیسا منظر ہے ان کا. خاشعین تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے خشوع کرتے ہیں، مگر یہ بھی جھکے ہوں گے، مگر کس سے؟ ذلت اور رسوائی سے. من الذل ینظرون من طرف خفی، دیکھیں گے طرف خفی. تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر دوسرا فقرہ ہے. تو پہلا فقرہ کیا ہو گیا کہ آپ انہیں دیکھیں گے کل قیامت کے دن کا منظر کہ جہنم کے عذاب پر، نار پر پیش کیا جائے گا انہیں، تو وہ جھکے ہوئے ہوں گے رسوائی سے، کہ دیکھیں گے نا اب تو پکڑ پکڑ کے لیے جا رہے ہیں. لیکن طرفن خفی کیا؟ دیکھو طرف فارسی کا ترجمہ نوٹ کر لیں، گوشے چشم. تو گوشہ کسے کہیں گے؟ کنارہ. تو یوں سمجھ، اب وہ کسی نے کیا ہے؟ چوری چوری. لیکن یہ ترجمہ جبیر بن سعد کا ہے. خفی یعنی جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو صرف اس کا نام گوشے چشم نہیں، آپ ایسا نیچے دیکھے اور ایسا دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نیچے دیکھا اور تو یہ گوشہ ہوا، اور پھر چوری سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے نہیں، یا ہے کہ اوپر دیکھ رہے ہیں اور نیچے سے دیکھ رہے ہیں، یہ چوری. تو وہ ہے گوشے چشم اور چوری، یہ خفی، یہ اس کے معنی ہوئے. اب وہ ترجمہ مشترک اور رزلٹ کا کیے ہیں تو ہوگا کیا؟ دیکھیے کبھی قصاص یہاں ہوتا ہے نا، ہم لوگوں نے چونکہ کتاب میں پڑھا تھا تو شوق پیدا ہوا کہ بھائی قصاص ہوتا کہاں، کیسے ہے. وہ تو کتاب میں پڑھا تھا تو چلے گئے. اور جانا بھی چاہے بھائی قصاص کیا ہے، کیا چیزیں. لوگ تو نہیں جاتے ہیں، لوگ تو بکرا ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، مگر ایک کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جانا چاہیے. تو جب اسے لایا جاتا ہے تو یہ اس آیت کا مصداق ہوتا ہے. اس لیے تو یہ چیزیں دیکھنے سے اگر رجوع الی القرآن کرنا ہے تو وہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پولیس کے اہلکار کا حلقہ رہتا ہے. پھر جلاد بھی کیسا رہتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، بھیانک اور قامت جسیم جو بھی ہو، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے. تو جب یہ منظر دیکھتا ہے تو نیچے خلاص. لیکن پھر بھی اب اس کے اوپر جو قضا آنے والی ہے اس کو چوری سے دیکھتا ہے، گوشے چشم سے دیکھتا ہے. کیا کرے، آنکھیں بند بھی کر لیتا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو ایسی مصیبت سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو. یہ منظر ہے تو کل یہ تو یہاں کا منظر، وہ تو قتل اس کا ہوگا، ہو سکتا اس نے یعنی قصاص میں ہو سکتا اس نے معافی مانگ لی ہو، توبہ قبول کر لی ہو، جو بھی ہو، قیامت کے دن کیا حالات ہیں. مگر یہ اس سے بھی خطرناک ہے. یہاں تو ختم ہو گئی بات، اب کوئی چانس نہیں. تو کیا حالت ہوگی؟ من طرف خفی. اب دوسرا منظر دیکھیے، مومنین جنت میں ہوں گے، جنت سے منظر دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. جی جی، اللہ اللہ، آمین یا رب العالمین. تو کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اچھا، وَقَالَ الَّذِينَ یعنی کہا، لیکن ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں گے. کیوں ایسا کیوں؟ قرآن شریف بھرا ہوا ہے ماضی کا ترجمہ پرزینٹ سے یا فیوچر سے. دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ تم نے کہا، أَنْتَ قُلْتَ یعنی مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. تو کہاں وہ تو کہیں گے، ہے نا. تو کیوں کہا؟ آپ کو یاد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور کہیں گے.
تو یہ مومنین انشاءاللہ یہ ضرور کہیں گے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جنت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے، ہم کہیں گے لیکن انشاءاللہ ضرور کہیں گے. تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہوں. وہ کیا کہیں گے جب دیکھیں گے؟ ہو ان الخاسرین الذین خسروا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن. اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہے؟ اور خسارہ آپ جانتے ہیں کہ پورا راس المال 5 لاکھ لگا دیا تھا، امید تھی 6 لاکھ کی، 5.5 ملے، اس کا نام خسارہ نہیں ہے. وہ پونجی بھی چلی گئی، اب یہاں پونجی ہے کہاں؟ یہ خسارہ ہے. سنو، ایسے ظالم لوگ کیا ہمیشہ کے عذاب میں، دائمی عذاب. اللہ دیکھیے آپ غور کریں، مومنین کے لیے کیا ہے؟ دائمی نعمتیں، بہترین نعمتیں، اور ظالمین کے لیے عذاب مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. بتلائے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ کلام پاک میں. اب سنیے، جن لوگوں نے اس اللہ کو جس کی نعمتیں ابدی ہیں، جس کی نعمتیں بہترین ہیں، اسے چھوڑ کر اولیاء پرستی، شرک پرستی، ذرا سنیے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم، اب اس وقت ان کے دوست ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. جتنے بھی دوست بنائے تھے نا، کتنے دوست ہیں ان کے، نہ جانے کتنے ہوں گے. اب یہ کون ہے دوست؟ یہی جو مزاروں پر رکھے ہوئے ہیں، یہی ہیں، اور کون سے؟ انہی کی طرف امیدیں لگائے ہوئے ہیں نا. یہ آیت دیکھیے، من دون اللہ، یہ من اور دون اللہ کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ کہاں جائیں گے، پیش کیے جائیں گے جہنم کے عذاب کے سامنے. کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا اور مدد کرے؟ دیکھیں، ینصرونہم، ان کی مدد، اور ینتصر یعنی خود کی مدد. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے، فما لہ من سبیل، اس کے لیے اب کوئی بسنے کا راستہ نہیں. اور گمراہ کرے یعنی کیا؟ فیصلہ ہو چکا، یقین مانیے فیصلہ ہو چکا. اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو، دیکھیں جو شدت سے شرک کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ ہی ہو چکا ہوگا، مگر ہم تو نصیحت کرتے رہیں گے. آپ نہیں سمجھتے یہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. آپ دنگ رہ جائیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں وقت لینا نہیں چاہتا. یہ لوگ جو دلائل دیتے ہیں، اللہ رحم کرے. لیکن دیکھیں، کتاب ہے، آپ کو ملے گی، احسان الہی ظہر کی کتاب ہے، عقائد بریلویہ، مطالعہ کریں. اسی طریقے سے عقائد دیوبندیہ کتاب ہے، دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں عقائد جو ہیں وہ غلط ہیں اور کہاں شرکیہ ہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. دیکھیں، استجیبوا، قاعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ تیسرے حرف پر دے گے. دیکھیں اگر پیش نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے؟ زیر. یاد ہوا نا؟ چلیے، اب اس تجویب کو مانے قبول کرو، سنو اپنے رب کی، یعنی ہاں ربکم، قبل اس کے. اب یہاں ترجمہ جو ہے نا، ذرا غور سے ساتھ میں رہیے. اصل میں یہ مبتدا اور خبر ہے نا، کبھی ساتھ میں کبھی مؤخر مقدم، تو ترجمہ ذرا خیال میں رکھیے. دیکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جو ٹلنے والا نہیں، تو من اللہ کا کیا ترجمہ کریں گے پھر؟ یہ مقابلے کا نہیں ہے. دیکھیے، اوپر تو ترجمہ ہوا کہ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں ذرا غور سے تو کیسا ترجمہ کریں گے سب؟ کہ اب سنو اپنے رب کی، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جو ٹلنے والا نہیں. لیکن من اللہ، تو سنیے، من اللہ کا تعلق کس سے؟ یوم سے. اس کو مقابلے کا ترجمہ نہ کریں. من دون اللہ نہیں ہے، کیا ہے؟ من اللہ. تو من اللہ کا تعلق یوم سے. سنو اپنے رب کی، قبل اس کے کہ اللہ کی جانب سے اللہ کا وہ دن آئے جو ٹلنے والا نہیں. اب ہوا ترجمہ صحیح؟ تو اس کو خیال رکھیں. بعض دفعہ ترجمہ کو جو ہے نا کافی غور کرنا پڑتا ہے. جی
ما لکم من ملجے، ملجے کے معنی ٹھکانہ نہیں. اب کہاں ٹھکانہ؟ ٹھکانہ تو دنیا میں تھا ہمارا گھر اور دکان اور کمپنیاں جی. اب تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. تو دیکھو ملجا کا ٹھکانہ بھی ترجمہ ہوتا ہے. یہ ٹھکانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہیں بھی نہیں جا سکتے، تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں اس دن. اور تمہارے لیے وما لکم من نکیر، یہ نکیر کیا جی؟ ساتھ میں رہیے. وما لکم من نکیر، سورہ ملک میں بھی ہے نکیر. اب نکیر کا ترجمہ بھی ایسا ترجمہ مختلف تراجم کیے ہیں. یہ ایسا وقت ہے کہ کوئی پناہ گاہ نہیں، اور تم وہاں پر جو فیصلہ ہوگا، جو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فیصلہ ہو گیا، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کا تبادل نہیں کر سکتے. اور نکیر کیا بھائی؟ نکیر کے معنی انکار کرنے والا. تو کیا ہوگا کہ وہاں پر جو بھی ادراج ہوا ہے تمہارے نام اعمال میں، تم اس کو بدل نہیں سکتے. کئی ترجمے ہوئے ہیں، تو ابھی بدل نہیں سکتے، انکار کر نہیں سکتے. سنیے، نکیر کا لفظ قرآن شریف میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے منکر. کون سا منکر؟ یہ جو ہم نے پڑھا گئے کے مقابلے میں وہ نہیں، منکر و نکیر. ہاں، منکر نکیر. تو اس مناسبت سے اس کے معنی بھی بتاؤں تاکہ یہ معنی کیا ہو جائیں، مستحکم ہو جائیں، پرفیکٹ ہو جائیں. دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں منکر نکیر، مگر پتہ یہ ہے کیا منکر نکیر کا مطلب کیا؟ نہیں. منکر نکیر کیا مطلب؟ ابھی تو ہم نے جانا منکر فحشہ کے مقابلے میں منکر، جس کو عرف عام میں سارے لوگ ناپسند کرتے ہوں، اس کا نام منکر. اور نکیر یعنی تم انکار نہیں کر سکتے، جو چیز درج ہوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو پھر منکر نکیر کے کیا معنی؟ منکر نکیر کے بھی یہی معنی ہے. جب ابھی سے لوگ تو غور نہیں کرتے نا بھائی منکر نکیر کیسے ہوں گے. حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اسودان ازرقان، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی اور لمبے ہوں گے اور ڈر لگتا ہوگا. تو اس سے منکر ناپسندیدہ، کوئی بھی خوف کھاتا ہے. دیکھو منکر. تو پھر نکیر کیا؟ چلے ایک تو ہو گیا منکر، تو دوسرا نکیر کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر شرک کرتے رہو گے، وہ نکیر تمہارا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا. وہ بولے گا من ربک، تو بولیں گے ہائے ہائے. ما دینک، ہائے ہائے. دیکھیں منکر اور نکیر. اچھا چلیے، یہ دو نام حدیث شریف میں ہے. یہ نکیر تو فرشتے کا نام نہیں ہے، نکیر کی معنی کے لیے بتایا. اور بھی مزید اس مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ میں اور کئی جگہ پر ذکر ہے، ایک ملک الموت کا ذکر ہے، پڑھ چکے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ہے نا. تو موت کے فرشتے کا نام کیا؟ ملک الموت. ہم کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل کہتے ہیں نا. ہاں تو سنیے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اولو العزم رسول کتنے؟ تو یہ 4. اولو العزم فرشتے کتنے؟ تو 4. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سنیے گا. منکر نکیر تو قرآن شریف میں ہے. اچھا، اسرائیل کا سنیے اور اسرافیل کا سنیے. تو من کان عدوا لجبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. جبریل اور میکال کا ذکر ہوا نا قرآن شریف میں. میکائل کا ذکر نہیں ہے، اسرافیل کا ذکر نہیں. حدیث میں جائیے، حسن المسلم ہے نا، رب جبریل و میکائل و اسرافیل. تو جبرائیل اور میکائل کا ذکر قرآن میں ہوا، اسرافیل کا ذکر کہاں ہوا؟ احادیث میں ہوا ہے نا، حسن المسلم میں رب جبریل میکائل اور اسرافیل. اسرائیل کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ابھی آیا کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بڑے ایک علمی بات تھی، میں نے بتایا. اب ہمارے یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیا کریں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں. کیوں؟ تو قرآن سے رجوع نہیں کیا. قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے نا تو نہیں لکھتے تھے. تو بہرحال اچھا، اب ملک الموت چونکہ ایک ہی فرشتہ نہیں ہے، ایک ہی فرشتہ نہیں ہے. منکر نکیر خالی 2 ہی نہیں ہیں. کتنے لوگ ہم قبر میں دفناتے ہوں گے پوری دنیا میں، وہ ایک ٹولی کے ٹولی ہے. تو اسرائیل کیا آپ سمجھتے ہیں ایک ہی فرشتہ ہے؟ تو اس کا نام کیسے آئے گا؟ وہی لے جانے والے ایک ہی. ہاں وہ ایک ہی، یعنی بحیثیت کیا جبریل امین. اور موت کا فرشتہ وہ ایک رئیس، باقی ٹولی کے ٹولی ہے، جماعت کے جماعت ہے. بہرحال یہ اچھا اور بھی ہے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہے نا، لکھنے والے، مگر وہ ایک ہی نہیں ہے.
تو یہ فرق ہے، علمی بات میں نے بیان کیا. اب سنیے گا، رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اتنی محنت کے بعد فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. یہاں تک ہمارا مضمون پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو سنیے گا، اگر اے رسول یہ بے رخی کرتے ہیں اتنے دلائل و شواہد کے بعد بھی، فما ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نہیں، تو بھی ترجمہ ہے آپ پر صرف پہنچانا ہے. اور ہم جوابی انسانوں کا مزاج، ایک انسان کا جب ہم انسانوں کو ہماری رحمت سے نوازتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فریح بہا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ اللہ ہے نا، مچلتا ہے. فریح بہا، خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش. اب اگر کوئی اسے تکلیف پہنچے، بما قدمت ایدیہم، جو اس کے ہاتھوں کی کرتوت ہے اور ہاتھوں کا بیان ہو چکا ہے پہلے، تو کیا کرتا ہے؟ ناشکرا. تو اب یہاں سنیے گا حفیظ کا کیا معنی. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم حفیظ نہیں. دیکھیے حفیظ اللہ کی بھی صفت ہے، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نگہبان. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نگہبان. انسان جانتے ہیں کمپنی میں سپروائزر ہوتا ہے نا، ہاں، اور گزشتہ بیان ہوا تو ولی کا. بھائی سپروائزر کا کیا کام ہے؟ کمپنی میں جو بھی ہیں وہ جواب دہ ہے. وہاں جو لگا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ چیز داخل نہیں ہوگی، یہ خارج نہیں ہوگی، اتنے اس کا یونیفارم، یہ اس کا ذمہ دار کون؟ سپروائزر. یہ حفیظ. تو اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں آپ تو مستقل ان پر نگراں نہیں ہو، آپ کا کام دعوت دینا، آپ سپروائزر نہیں ہو. یہ مطلب ہے حافظ کا. تو پھر ان علیک الا البلاغ، بلاغ، تبلیغ، دعوت، جو بھی نام رکھیں آپ، یہ ہم پر ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں ہماری امت کیا ہے؟ ناقص ہے. کیوں جانتے ہیں؟ ہمارا مزاج یہ ہوا ہے، میں کئی دفعہ یہ پیغام دیا ہوں، جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو بضد رہتے ہیں کہ ہماری دعوت کو مانے. اگر نہیں مانتا تو تیسرے دن کے بعد سلام کلام نہیں ہوتا. تجربہ ہوا آپ کو؟ بھائی کیوں ایسا؟ ہم داروغہ ہیں، ہم پر دعوت پہنچانا. یہ چیز ہمارے داعی لوگوں میں، داعی یعنی جو دعوت کا کام دے رہے ہیں نا، ان میں یہ چیز ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب مزاج سنیے کہ انسان جب ہم نوازتے ہیں نعمتوں سے تو ناشکری کیا ہے؟ وہ جیسے کہ بتلایا تھا شروع میں کہ اگر کوئی ساہوکار ہے تو غریبوں کا خون چوستا ہے، اور اگر با اقتدار ہے تو عوام کو لوٹتا ہے. جب ہم اسے گرفت میں لانے کا سوچتے ہیں تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. اب آئندہ سے انشاءاللہ دوسرا مضمون شروع ہوگا، تو آپ لوگ وقت سے پہلے آئندہ آنے کی کوشش کریں. بہرحال ہم ایک چیز، جی ٹائم ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکے گا جی. تو بہرحال آج کا جو درس کا جو نچوڑ ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ فما ہوتی تم من شیء، ابدی نعمتیں. کبھی آپ لوگوں کو وقت دینا بھی چاہیے سوالات کرنے کے لیے جی، تاکہ آئندہ جو ہے ہمارا اسی پر جو ہے درس رہے. تو دعا کے سے پہلے ختم کرتے ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اصل بات کہ آپ سوال ہم سن رہے ہیں، اصل میں ابھی کچھ آج نئے حضرات تو نہیں آئے ہیں نا، چونکہ وہ تو کچھ چیزیں ہم نے شارٹ کٹ کر دی. تو پھر جیسے بیما کسبت ایدیہم تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اب اس کو پھر دوبارہ تو پھر پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں. کہیے آپ کا سوال. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. جی، اپنی مدد آپ کرنا یا انتقام یا بدلہ لینا، اس کے حوالے سے سوال ٹھیک ہے کہ ہم عمومی طور پر تو یہ صحیح بات ہے کہ بدلہ لینا، لیکن ہم بعض اوقات بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے اس سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، یا کوئی بہت عزیز دوست ہوتا ہے وہ اگر زیادتی اور ظلم کر دیتا ہے تو ہم نہیں لے سکتے، نہیں کہتے.
تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں ہم دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہم اپنے اور ساتھی سے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کی زیادتی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس دل کی بھڑاس نکالنے کو قرآن پھر کہتا ہے کہ وہ غیبت، تو یہ غیبت سے کس طرح مختلف ہوئی؟ جی اس کا کیا کردار، یعنی دل کی اس طرح کی بھڑاس کا کیا کردار ہے؟ جی سمجھ گئے نا سوال؟ بہت اچھا سوال ہے، چونکہ یہ بھی اسی طرح ہے. اسے سمجھنا ہے اصل میں کہ زیادتی اور ہمیں اپنے آپ سے محفوظ رکھنا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کے بلڈنگ میں ہی سمجھے یا محلے میں یا بستی میں ہوتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے جو کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سرپنچ کے بھی مجال نہیں کہ وہاں جا کے اسے روکے. بھائی اس کی زمین ہڑپ کر رہا ہے، جیسے کہ وہ یتیم ہوتے ہیں نا لڑکیاں، تو اس کا چاچا ہی لے لیجئے، اور کسی کی ہمت نہیں کہ جا کر کہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اور سے سنیے گا، اس بستی والوں کی گرفت ہوگی. کیوں؟ تو بستی کا سرپنچ کو تم نے کیا اللہ سمجھ لیا؟ دیکھیے مکی زندگی میں کیا تھا. مکی زندگی میں یہ تفصیل طلب ہے، ذرا سنتے رہیے گا. ایک شخص آیا اور اپنا مال جو ہے بیچ دیا. وہاں تو آواز لگا دیتے نا، اس وقت تو ایسی دکانیں وغیرہ نہیں تھیں. اب جب پیسہ لینے گیا تو پیسہ نہیں دے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی. سارے لوگ جمع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے تھے کہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. کہا کہ نہیں، رقم دلوائی. تو ہر خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ساتھ دیتے تھے. تو یہ ہمارا آپ کا، اسے کہتے ہیں اصلاح معاشرہ. چونکہ ہماری بستی میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو سمجھیں. کئی جگہ ہو رہا ہے، وہ ظالم سے ڈرتے ہیں. تو پہلا سوال ان کا، اس میں کئی سوالات ہیں، انہوں نے جو سوال کیا نا، تو پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کریں اور کوشش کریں. لیکن یہ بھی اگر ناممکن ہے، چونکہ اکثریت جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ہے نا، تو ہم کیا کریں گے؟ اکثرهم لا يعلمون. ہاں، اب ان کا سوال کیا تھا؟ اب وہ کیا کرے؟ کیونکہ اگر وہ بیان نہیں کرتا ہے تو کیا اسے کہیں گے؟ دماغی ریئیکشن ہوگا نا. جی، تو اب یہ جو کسی سے کہے گا وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ غیبت اور چیز ہے، چونکہ یہ اپنے ظلم کو بیان کر رہا ہے. تو جب وہ کسی سے بیان کرے گا تو اس کی دل کی تھوڑی بھڑاس نکالے گا، وہ اسے کچھ تسلی دے گا تو اس کو کچھ سکون ہو جائے گا. تو بہت اچھا آپ نے وقت پر سوال کیا. تو فرق کریں. دیکھو غیبت، ہر غیبت غیبت نہیں ہے. دیکھیے غیبت کسے کہیں گے کہ آپ خواہ مخواہ آپ نے کوئی غلط حرکت دیکھی. اب صرف آپ نے دیکھا ہوا سچ نہیں نکلتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز کو جا رہا ہے جمعہ کے اور پھر واپس آ گیا گھر کو. اب آپ نے فیصلہ کر لیا بھائی اس کی کیا مجبوری تھی. تو یہ کسے، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا زن، یہ زن کیا انسان خود فیصلہ کرتا ہے اور وہ حقیقت نہیں ہوتی، تو اس سے گریز کریں. لیکن اس کا نام غیبت نہیں، کیونکہ ایک پر حالانکہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اس میں وہ موجود ہو، مگر یہاں کیا ہے؟ ظلم. اب جیسے کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس جائے کہ میرے چچا نے مجھ پر یہ ظلم کیا، تو اس کا نام غیبت نہیں. اس کا نام کیا؟ شکوہ، شکایت. تو وہ اپنے کزن سے شکایت کر رہا ہے اپنے ظالم کے، لہٰذا غیبت میں شامل نہیں ہے. بہت اچھا. اور کچھ اس میں باقی رہی شک؟ چلیے. فائدہ کیوں سکتا ہے نا، جس سے یہ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ طاقت ہو تو اس سے جا کے وہ بات کرے. ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں طاقت ہو، اس سے بات کرے گا. سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی اگر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے نا تو اپنا سامان باہر نکالو. وہ ہوتا ہے نا پڑوسی. دیکھو حدیث میں پوری روشنی ملتی ہے. اگر پڑوسی ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تو کیا کرو؟ سامان باہر نکالو. کیوں نکالو؟ تاکہ لوگ آ جائیں جو ان کے پاس طاقت زیادہ اور اسے سمجھائیں. صحیح ہے. چلیے اور کہیے. ہاں، منکر نکیر. منکر کے معنی ڈر لگتا ہے نام سن کر ہی. اب جو عادی ہو چکے انہیں ڈر لگتا ہے. منکر اور نکیر ہے نا. تو منکر کے معنی کیا؟ جس کا نام سن کر ہی لوگ ڈرتے ہیں. اس لیے کہ وہ عربی میں پوچھیں گے ما دینک من ربک، ہے نا، اس لیے ان کا نام کیا؟ منکر. اور نکیر کے معنی کیا؟ یعنی وہ تمہارا نام عمل کو تبدیل نہیں کر سکیں گے، اس لیے نکیر. حالانکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نکیر اس میں فاعل ہے اور منکر مفعول ہے، تو ٹھیک ہے منکر ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے منکر. مگر نکیر کیوں؟ اس لیے نکیر یعنی کیا؟
وہ تمہارے نامہ اعمال جو ہے تم نے جو دنیا میں کیا وہ تبدیل نہیں کر سکتے. تم کہ ہماری درخواست کریں گے کہ ہم سے ہمارے منہ سے نکلوائیں, زبان سے نکلوائیں, نہیں. یہ منکر نکیر تو پہلی دفعہ آیا ہے لفظ نکیر کا. نہیں, وہ دو ہیں, دو منکر اور نکیر دو ہوں گے. منکر نکیر دو فرشتے ہیں, دو ہیں. ایک کا نام منکر, ایک کا نام نکیر. لیکن منکر تو سمجھ میں آیا نا, اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں, جس سے ڈر لگتا ہے. لیکن نکیر کیوں؟ نکیر فاعل کا صیغہ اور یہ مفعول کا صیغہ ہے, اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا. تو نکیر کے معنی کیا؟ آپ تبدیلی نہیں کر سکتا کچھ. اور نکیر کے معنی انکار کرنے والا بھی, یعنی ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. دونوں معنی ہیں. چلیے جی. ہاں, دعا میں, اس میں ہے, دعا میں ہے, کوئی حدیث میں ہے, حدیث میں ہے. مختصر ہے کہ منکر نکیر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہم کو سوال کریں گے. ہاں جی. اور وہ جماعت ہے, صرف دو ہی نہیں ہے. جی